نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم. ہمارا مین جو مرکب اضافی سے سلسلہ چلا تھا اس کو ہم گھومتے گھماتے مرکب جاری اشاری عطفی تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ہم جملہ اسمیہ میں داخل. کیونکہ مرکب اضافی جو ہے وہ اسماء کے مرکب سے بنتا ہے تو ہم نے جملہ فعلیہ کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا. تو جتنی باتیں ابھی تک جس لیکچر میں بھی ہو رہی ہیں ان کا سب کا تعلق اسماء سے ہے. جملہ اسمیہ اس کی آخری لڑی ہے. اس میں آ کے پھر وہ نحو کے سلسلے شروع کرتے ہیں اور اسی میں رہتے ہوئے ہم جوڑ توڑ سیکھیں گے. بڑے جملے کو علیحدہ کرنا، علیحدہ کر کے پھر اس کو بیان کرنا، پھر اس کو پڑھنا، اس بیان کے تحت پھر اس کا ترجمہ کرنا، یہی ایک نحوی اور صرفی ترکیب کا سارا نچوڑ ہوتا ہے. خیر ان ٹرمینالوجی میں ہم نہیں جاتے، ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں کہ مرکب اضافی مرکب جاری میں اور کیا دخول ہوتا ہے. اور آج مرکب اضافی میں ہم ایک اور چیز ایڈ کر رہے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی جو ہے وہ دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا کہ تیسری بھی ایک بات ہے جی اس کے اندر، جو اگر ہم جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں تو ایک اضافہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، اس کے ساتھ آگے متعلق خبر بھی ہوتی ہے. آج اس سے آگے بھی ہم جانیں گے. اسی طرح ہم نے مرکب اضافی میں کہا تھا کہ ایک چیز اضافت جس کا نام دیا جاتا ہے کہ ہے کا ترجمہ کیسے لایا جاتا ہے. تو عربی میں ہم نے بتایا کہ جو ٹائی ہم بنا لیتے ہیں دو اسماء سے، وہ اٹ سیلف اس بننے کا مطلب ہی ترجمہ ہے کا ہوتا ہے. ہم اپنی زبان میں مشکل میں آتے ہیں کہ ہے کا ترجمہ نہیں ہے اس میں اور ہم خود لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دو اسماء ہیں، ٹھیک ہے، یوم ہے، قیامہ ہے. تو آپ اگر ان کو یومن اور قیامتن کہیں تو کریں نا ترجمہ. آپ عربی میں بھی اس کو ہے میں نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ یوم کو مضاف بنائیں اور اس سے تنوین ہٹائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. صحیح. ایک ڈائی بنانے لگے آپ عربی میں تو آپ نے یومن کو یوم کہا، پھر قیامت ان کو آپ نے کسرہ دی، مجرور کیا کہ مضاف ہمیشہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ جو ڈائی بنی، مضاف کو آپ نے رفع دیا تنوین ہٹا کے اور مضاف الیہ کو آپ نے کسرہ دیا. اس ڈائی میں جو بھی لفظ آئے گا عربی میں اس کا ترجمہ ایسے ہی ہے، قیامت کا دن. جی ٹھیک ہے نا، قیامت کا دن. یہ جو ہے کا کہاں سے آیا ہے، سوال یہ ہے. یہ اس ڈائی کی وجہ سے کا آیا ہے. اور جب ہم اس میں جاتے ہیں ہے کا ترجمہ لاتے ہیں مبتدا خبر میں، اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک کو معرفہ کرتے ہیں دوسرے کو نکرہ کرتے ہیں. تو ہے کا ترجمہ اسی ڈائی کے ذریعے جیسے عربی میں سمجھتے ہیں ہمیں اردو میں ہے لانا پڑ جاتا ہے. خیر ون بائی ون ان پہ باتیں کریں گے. یہ گٹ مٹ نہیں کر لینا، انشاءاللہ پکا اور پختہ کر کے چھوڑیں گے. مثلا ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے یاد کیا ہوا ہے اسم کی 4 حالتیں ہوتی ہیں عربی زبان میں. آپ نے اسم کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہر وقت آپ کو 4 چیزوں کی ضرورت ہے. وہ ہے جنس، عدد، اعراب، وسعت. ٹھیک ہے. جب بھی اسم کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے تو 4 چیزیں سامنے رکھ لیں بس. اب اسم جہاں بھی ہو، مرکب اضافی میں ہو، توصیفی میں ہو، عطفی میں ہو، اشاری میں ہو، جاری میں ہو، یہ آپ کی ہیڈک نہیں. آپ گھر سے نکلے ہیں تو یہ ساتھ لے کے نکلیں بھائی، اسم کے ساتھ 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے
کہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جی عدد کے اعتبار سے واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، واحد تثنیہ ہے، جمع ہے، جی ٹھیک ہے۔ اعراب کے اعتبار سے رفع حالت رفع، میں ہے، نصبی، ہے یا جری میں ہے، اور چوتھا وسعت وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ جن کو جس بندے کو یہ چار چیزوں کا پتہ ہے اسم کے بارے میں اور اس نے یہ چار چیزیں زبانی یاد کر لی ہیں، تو کوئی بھی بندہ جو عربی نہیں بھی جانتا مذکر مؤنث کا تو اسے پتہ ہی ہے، جی ٹھیک ہے جی کہ شک ہے، اچھا تعداد کا بھی پتہ ہی 1 2 3 4 تو گن ہی لیتا، نہیں پتہ تو نوٹ گن کے بتا لے، ہاں جی تو تعداد کا بھی پتہ چل گیا، واحد تثنیہ جمع۔ اب اس پر دو چیزیں آتی ہیں تھوڑی سی جس میں ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اردو زبان میں معرفہ نکرہ کا کافی، جس نے 5 جماعتیں بھی پڑھی ہیں اس کو بھی تھوڑا بہت نوحہ مل جاتا ہے۔ اعراب میں آ کے ہم اردو میں اعراب کو سمجھتے ہیں کہ وہ جو زبر زیر پیش ہے اسے اعراب کہتے ہیں، کہ جس لفظ کے اوپر، جس کلمے کے اوپر وہ نہ لگے تب کہ اس کو اعراب لگا دیں۔ بیسیکلی یہ اسٹیٹمنٹ ہے ہی غلط، اردو میں بھی غلط ہے، اردو میں بھی غلط ہے، اردو میں اس کو حرکات کہتے ہیں، عربی میں بھی حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے گڑبڑ کر لیا کہ اس کو ہم اعراب بھی کہتے ہیں، تو غلط العام ہونے کے بعد یہ صحیح مانا جاتا ہے اردو میں۔ وہ فرنگ آصفیہ وغیرہ سے جائیں نا تو پھر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، نکلتے ہیں، صحیح۔ خیر تو اعراب تھوڑا سا مشکل ہے کہ عربی زبان میں کسی بھی کلمہ کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے اس کا وہ اعراب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اسم کے آخر میں جو حرکت ہے، ہم جو کہ جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں، جی تو آخر میں اگر پیش ہے تو ہم کہیں گے یہ رفیع حالت میں ہے، دمہ نہیں کہیں گے، حرکت نہیں کہیں گے، وہ تو تجوید میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ جی اسی طریقے سے اگر زبر ہے تو ہم کیا کہیں گے، نصبی حالت میں ہے، اگر زیر ہے تو ہم کہیں گے جری حالت میں۔ تو لہذا یہ بھی بات طے ہوگی 4 باتوں کے بعد، اسم کی 4 حالتوں کے بعد دوسری بات ہم نے یہ ڈیسائیڈ کی کہ ہم رفع، ضمہ کو رفع کہیں گے، جی فتحہ کو نصب کہیں گے، کسرہ کو جر کہیں گے، اور اسی ضمہ کو پیش کہتے ہیں، جی فتحہ کو زبر زبر کہتے ہیں، کسرہ کو زیر زیر کہتے ہیں، تو ماشاءاللہ۔ یہ بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ، اردو سے لے کے۔ صحیح، پیش کو ضمہ ضمہ یا رفع، رفع، زبر کو فتحہ یا نصب، نصب، یہ نام ہے آگے اس کے، جی زیر کو کسرہ یا یا جر، جر، ٹھیک ہے جی۔ جی تو یہ بھی ہمیں یاد کرنا بڑا ضروری ہے، تب ہی جا کے ہم یہاں بات کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے 2 فارمولے بڑے سمپل سے ان کو لائن اپ کر لیا اپنے ساتھ، جی ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، تو نئی باتیں کرتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ میں اسم کی حالت